میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ جو گجرانوالہ سے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اچانک سے، جس کے اندر ایک دم سے جیسے کہ اپوزیشن میں آگ بھڑک اٹھی تھی، اسٹیبلشمنٹیرین کرداران کا نام لیے جا رہے تھے، انگلیاں جو ہے وہ وزیر اعظم کے سر کی بھی مزید اوپر اٹھائی جا رہی تھیں، کیونکہ وزیر اعظم کو ایک کٹ پتلی کہا جا رہا تھا۔ ایک قیاس سرائیاں شروع ہو گئی تھیں کہ اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا واقعی میں ایک پنجاب بیسڈ پارٹی فائنلی اٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک ڈاؤن کرنے کی اب کوشش کرنے جا رہی ہے۔ اس پی ڈی ایم کے پھر جلسے ہوئے، ہر جگہ ہوئے، اور پھر آخرکار ایک لاہور میں عالی شان جلسہ ہونا تھا، عالی شان نہیں ہوا، بس جلسہ ہوا، جس کے بعد پی ڈی ایم کے اندر جو لوگ اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے شامل تھے، یا شاید جو پی ڈی ایم کے جو انتہائی مقاصد ہیں، یعنی کہ اس گورنمنٹ کا جانا، کس طرح جانا، زور بازو سے جانا، اور اس کے بعد ایک آزاد اور ان بائسڈ الیکشن کا ہونا کے علاوہ جن کے مقاصد تھے، انہوں نے شاید پھر اپنی راہ جو ہے وہ ہموار سمجھی۔ نتیجتاً پی ڈی ایم کیا کرے گی؟ وہ پہلے تو استعفے دے رہی تھی تاکہ یہ جو ایک کٹ پتلی نظام ہے وہ گر جائے، پھر وہ انتظام طور پہ تمام اسلام آباد کو دھرم بھرم کرنے جا رہی تھی سینٹ الیکشن سے پہلے، اور استعفے دے رہی تھی کیونکہ سب کچھ ریت کے ڈھیر کی طرح گر جاتا۔ پھر وہ اس سسٹم کو اثر نو تعمیر کرتے، ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ہوتا نواز شریف صاحب کے مطابق۔ زرداری صاحب بھی اس کے حامی تھے لاہور جلسے سے پہلے، فضل الرحمان صاحب تو علمبردار ہیں اس پوری موومنٹ کے۔ اب ہم ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ جب پی ڈی ایم کی ایک کل جماعتی کانفرنس تمام 11 جماعتیں ملی، تو اس ملاقات کے لیے ہی جو ٹکل ہوئی تو بڑا شور تھا کہ دیکھیں جی کیا ہو جائے گا۔ 5 گھنٹے تک جب وہ سر ملا کے بیٹھے تو اندازہ یہ لگنا شروع ہو گیا کہ شاید یہ گجرانوالہ والی سچویشن واپس بن جائے، گجرانوالہ جلسے کے بعد کی جو سچویشن تھی کہ اب ڈو اور ڈائی ہے، ناؤ اور نیور ہے۔ نتیجتاً 5 گھنٹے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ سینٹ انتخابات میں، جس سے پہلے سب نے استعفے دینے تھے، سینٹ انتخابات میں سب مل کر شامل ہوں گے، اور 5 گھنٹے میں یہ فیصلہ ہوا کہ 26 مارچ کو سب مل کر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ اسلام آباد میں دھرنا نہیں دیں گے، اس کا اعلان نہیں ہوا کیونکہ پیپلز پارٹی اس اعلان میں شامل ہونے کو ذرائع کے مطابق تیار نہیں تھی، اور پیپلز پارٹی نے جو شوشہ چھوڑا تھا نو کانفیڈنس کا، جس کا بیسیکلی مطلب یہ تھا کہ 26 مارچ کیا، اس کے بعد تک بھی ہم کچھ نہیں کرتے، اس کے اوپر بھی ابھی مزید جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ یعنی 5 گھنٹے تک پی ڈی ایم نے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہوئے فیصلہ یہ کیا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کرتے، شور مچائیں گے، اور جس سینٹ انتخابات کو نہیں ہونے دینا تھا استعفے دے کر، اس سینٹ انتخاب میں نہ صرف حصہ لیں گے بلکہ یہ استعفوں والی باتیں جو ہے نا، یہ اب اچھا ہے کہ سب لوگ بھول جائیں۔ استعفوں کے بارے میں پی ڈی ایم کا موقف کیا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کس زور سے یہ پورا جو ایک ریت کا پہاڑ ہے اس کو گرانے نکلے تھے، کیا باتیں کرتے تھے۔ 31 دسمبر تک پارلیمانی اراکین اپنے استعفے جمع کرا دیں۔ لیکن آپ یقین کریں میرے پاس استعفوں کے انبار لگ رہے ہیں۔ استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے، یہ پڑھیں تمہارے استعفے کرو قبول ان کو۔ ایٹم بم استعفے ہمارا ایٹم بم ہے۔ کوئی جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن، لانگ مارچ میں اپنے اپنے صوبوں سے سب نکل کے آئیں گے۔ قیادت بیٹھ کر لانگ مارچ کا اعلان کرے گی۔ ہم غیر جمہوری کوئی تو نہیں ہے۔ وار کرنا ہے تو اسمبلی میں کرنا ہے، ہم عدم اعتماد لے کر آئیں۔ ایسے نمبرز ہیں تو وہ ضرور پیش کریں جس سے وہ تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں۔ تو میں تو ان کو کہتی ہوں ان کے پاس اگر نمبرز ہیں تو ضرور شو کریں۔ تحریک عدم اعتماد بھی ایک راستہ ہے۔ اب یہ عدم اعتماد والی بات جو آپ نے بلاول صاحب کی سنی، یہ پہلی پرک تھی پی ڈی ایم کے بلون میں، جس کے بعد یہ کانورسیشن استعفوں کی اور آوے کا آوا بگڑے ہوئے ہونے کو ٹھیک کرنے کی جو ہے وہ ہٹ کر ایک ایسے عمل کی طرف چلی گئی جس کو کرنے کا نتیجے میں نمبرز ہی نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں جو طاقت آنی ہے، اگر کامیاب ہو جائے، جس کی کامیابی کے ممکنات بہت کم یا ناممکن ہے، تو بھی اس کا کوئی فائدہ کسی کو زیادہ نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال یہ کانورسیشن اب کہاں کھڑی ہے؟ کل کے اعلان جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب نے کیا کیا، ان ساری باتوں کے بعد وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ مارچ پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے۔ سینٹ کے انتخابات ہم مشترکہ طور پر لڑیں گے،
सेनेट के इंतखाबात से मुताल्लिक़ हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को पीडीएम ने मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस अज़मत शेख की सरबराही में ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए बनाए गए कमीशन को पीडीएम मुस्तरद करता है। फॉरेन फंडिंग केस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 23 अकाउंट्स बताए हैं और जिसमें 18 को अब तक छुपाया जा रहा है। इस बुनियाद पर उसे सादिक और अमीन अब नहीं कहा जा सकता, उसकी हुकूमत को कलादम करार दिया जा सकता है। इस सिलसिले में फौरी तौर पर फैसला देना ही इंसाफ का तकाजा है। ट्रांसपेरेंसी ने उनको बेनकाब कर दिया है। मरियम साहिबा ने भी कल बयान दिया, इसी मीटिंग के बाद आपको दिखाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट इस खेल से बाज नहीं आती। इमरान जैसे नाअहल और नालायक लोग 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेलते रहे। मौलाना ने गलत बयान दिया, इसका मतलब है क्या बयान दिया उन्होंने? ये जो उन्होंने कहा कि जी इमरान हुकूमत बड़ा मसला है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। आप उनके वर्ड्स को ट्विस्ट ना करें। उन्होंने ये कहा कि जो भी गैर जमहूरी अमल में शरीक होगा हम उसकी मुखालिफ। अच्छा, इस सब कुछ के बीच में एक और भी सिचुएशन पक रही है कि एक हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजी है कि हमारे ख्याल में आइन का जो आर्टिकल कहता है कि तमाम बैलेटिंग सीक्रेट बैलेट से होगी बसिवा वजीर आज़म के और स्पीकर के, उसकी हमारी नज़र में उसकी रीडिंग का मतलब ये है कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो खुली राय शुमारी से हो सकते हैं। ये राय जो है सेनेट के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी अदालत के सामने जमा कराई है, लेकिन जो अपोजिशन की पोजीशन रही है कि नहीं जी आइन जो कहता है उसके तहत ये नहीं हो सकता, हुकूमत जो है वो दूसरे हाथ से अब आईनी तरमीम पे भी राजी हो गई है। यानी कि वो ये मान गई है कि सुप्रीम कोर्ट का वो न सिर्फ वक्त ज़ाया कर रही थी बल्कि उसके सामने जो पोजीशन ले रही थी वो उसकी खुद की नज़र में नाकाफी है, और एक आईनी तरमीम लाने की कोशिश की है जिससे ये सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट से हो सकेगा। अब अपोजिशन को या तो हुकूमत को ये दिखाना चाहिए कि जी देखें आप रेफरेंस बाजी गलत कर रहे थे और अब आप ये नहीं ठीक किया है, या फिर अपोजिशन को खुल के सामने आके कहना चाहिए कि नहीं जी हॉर्स ट्रेडिंग इस वक्त हमारे फायदे में और हम सेनेट इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट हालांकि होने चाहिए और हम सब कह चुके हैं कि होने चाहिए, लेकिन इस दफा नहीं चाहते क्योंकि जरा खरीदो फरोख्त इस वक्त हमारे फायदे में। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा, बस लड़ाइयाँ हो रही हैं। वो लड़ाइयाँ क्या हो रही हैं आपको दिखाएंगे, लेकिन कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आ रहा कि अच्छा इस दफा आप आईनी तरमीम ले आए हैं, ठीक तरीके से करना चाह रहे हैं, आप कह चुके हैं कि यही है ठीक तरीका आइन को के अंदर तरमीम के बगैर ये नाकाफी और नामुनासिब है, तो फिर अब उसका साथ क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि सबने कहा है कि ओपन बैलेटिंग जो है वही चीज़ है। ये इस हवाले से सेनेट के अंदर क्या हुआ कल वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन वहीद साहब अब ये बहुत सारी कमेंट्स हो गई हैं, तो मैं ज़रा पहले तो आपसे मैं आपका मौक़िफ़ चाहता हूँ सर, आपके ख्याल में अभी भी पीडीएम जिंदा है या अब ये खामखाई की रिपीट्स चल रही हैं? देखें, पीडीएम जो है उसको बहुत बड़ा एक प्रेडिकमेंट और एक बहुत बड़ा इशू जो है वो उसको फेस कर रही थी इस मीटिंग से पहले कि पीपल्स पार्टी ने अपनी सीईसी में, जिस तरह आप जानते हैं, कुछ ऐसे ऐलानात कर दिए थे, आर्बिट्रेरली यूनिलैटरली कर दिए थे, जिससे पीडीएम का प्लेटफॉर्म अंडरमाइन होता नजर आ रहा था और जो स्टेटेड पर्पस है उसकी नफी होती नजर आ रही थी। तो यहाँ पे पहले तो चैलेंज को समझने की जरूरत है कि जब ये मीटिंग कल हुई तो चैलेंजेस जो दरपेश थे वो काफी संगीन थे। पीपल्स पार्टी जो है यहाँ पे बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ लेके खड़ी थी कि पार्लियामान के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशंस और इस तरह के मामलात की तरफ आमादगी का इजहार हम करने को तैयार हैं। लॉन्ग मार्च होगा तो धरने के बगैर, इस्तीफे जो है वो होंगे नहीं होंगे उस पर अब वो वाज़ेह बात करने को तैयार नहीं, बट ये क्लियर है कि वो इस्तीफे नहीं देना चाहते। तो इस तरह के बैकग्राउंड में जब ये मीटिंग हुई है तो इसके आउटकम को मैं बहुत ज्यादा नेगेटिवली नहीं देख रहा, बल्कि मैं समझता हूं कि दे लिव टू फाइट अनदर डे। जहां पे कंसेंसस था यानी लॉन्ग मार्च, वहां पे बात हो गई, वाज़ेह और ठोस बात हुई। ये और बात है कि पीपल्स पार्टी कोई बड़ी स्टेक होल्डर लॉन्ग मार्च में नहीं है, बहुत ज्यादा तो चंद हजार लोग वो ले आएगी लॉन्ग मार्च में। और फिर लॉन्ग मार्च जो है उसकी खास बात ये होती है कि आप अंडरस्कोर कर देते हैं उसकी इम्पोर्टेंस को और पूरे मुल्क से लोगों को बुलाते हैं। वो एक जगह का जलसा नहीं होता, वो पूरे मुल्क का एहतजाज होता है। और लॉन्ग मार्च से जो है मुराद ये होती है कि हम मार्च करेंगे आपकी हुक्मरानी के ऊपर जैसे। तो एक सिंबॉलिक और एक जो इसकी टर्मिनोलॉजी और हिस्ट्री है, वहां पे हुकूमत हटाना ही हदफ होता है किसी लॉन्ग मार्च का अमूमन। अब इसे महंगाई मार्च का जो है वो करार दिया जा रहा है,
جو کہ ایک طرح سے اقرار بھی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کو جو ہے نہیں وہی صاحب ذرا سمجھائے نا، یہ جو اگر قانون سازی کے عمل کو روکنے کا طریقہ سینٹ الیکشنز کے اندر ایک پانا ڈالنا تھا، اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس کے بعد یہ لانگ مارچ کریں گے، نہیں تھا. دیکھیں سینٹ کے الیکشن تو استعفوں سے بھی نہیں رکتے نا، سینٹ تو ایک مستقل ادارہ ہے نہیں رکتے، نہیں لیکن باتیں بڑی بڑی تھی نا کہ ہم اتنا ہلا دیں گے سب کچھ کہ سینٹ کے الیکشنز ہی نہیں ہو پائیں گے، عوام کو مینڈیٹ نہیں دینی پڑے گی. سر یہ اگر لانگ مارچ کریں گے اور پھر آ کے واپس چلے جائیں گے، کی جاتی ہیں نا. دیکھیں یہ باتیں کی جاتی ہیں. جو میں سمجھ پایا ہوں، جو ابھی تک پی ڈی ایم کے گینز ہیں، پیپلز پارٹی نے تو دیکھیں کلینڈسٹائنلی جو بظاہر نظر آتا ہے، ظاہر ہے کسی ثبوت کے بغیر ہم قیاس آرائی کر سکتے ہیں، لیکن نظر ہی آتا ہے انہوں نے اپنی پوزیشن کو، ڈی فیکٹو پوزیشن کو خاص کر بہت مستحکم کر لیا اس میں، اور اپنے معاملات جو ہیں اداروں کے حوالے سے، نیب کے حوالے سے، وہاں بھی بہتری کی طرف وہ جاتے نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے تو بہت شطرنج کی گیم میں نظر آ رہا ہے کہ بہت گین کیا ہے. تو وہی صاحب یہ پی ایم ایل نون کے لیے بھی ویلنگ ڈیلنگ ہے نا، مطلب انہوں نے بھی دیکھا کہ اب تو سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ذرا ہم بھی کچھ کر لیں. تو یعنی کہ 26 مارچ کے قریب اگر فضل الرحمان صاحب کو کشمیر کمیٹی مل جائے تو معاملہ پورا ہو جائے گا. نہیں، پی ایم ایل نون کی آپ نیت پہ اگر شک کرنا چاہیں تو کر بھی لیں، لیکن یہ بات تو واضح ہے نا کہ ان کے مفادات بھی اگر آپ کہنا چاہیں تو وہ جڑے ہوئے ہیں انہی چیزوں کے ساتھ جو پی ڈی ایم کا ہدف ہے. وہ اگر ان کرداروں کو، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ان کی اس وقت نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر ان کو نظر آئے کہ سب لوگ ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہم بھی ذرا فائدہ ہی لے لیتے ہیں جس طرح ہم نے ہمیشہ لیا ہے، تو وہ بھی حق بجانب ہوں گے. دیکھیں میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے اس طرح کے فائدوں سے ناخوش ہوں گے، نہ ان کا کام بنے گا. ان کا کام ذرا مشکل ہے. ان کا کام کچھ ایسا ہے کہ چند کردار جو ہیں وہ جن کا نام بھی لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب چاہے خان صاحب ہوں یا کوئی اور جو ہے وہ فگر ہیڈ ہو جائے، وہ اس وقت جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈریون ریجیم بنانے کے جو ہے کچھ سال دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ نواز شریف صاحب کی جو ہے گنجائش نہیں بنتی، مریم نواز صاحبہ کی گنجائش نہیں بنتی جب تک کہ یہ ریئلائزیشن اداروں میں خود نہ ہو جائے کہ اس طرح کی منصوبہ بندی اداروں کو بدنام کرتی ہے اور اس طرف اداروں کو نہیں جانا چاہیے. تو وہ ان کا ہدف جو ہے وہ مختلف بھی ہے اور مشکل بھی ہے. یعنی کہ وہی صاحب یہ ریئلائزیشن پوری کرنے کے لیے وہ اپنے تمام مقامی سیاستدانوں کے ایک دن کے پیسے ضائع کریں گے، سب جو ہیں اکٹھا ہوں گے اسلام آباد میں، اور جو 126 دن میں عمران خان صاحب بزور اسٹیبلشمنٹیرین بازو نہیں کر پائے تھے وہ ایک شام میں کرنے کی نیت کریں گے، اور اگر نہیں ہوا تو سب خوشی خوشی گھر چلے جائیں گے. ایک شام پہلے پوری بات ہے مریم نواز نے واضح کیا ہے، مریم نواز نے تو یہ واضح کیا ہے کہ ابھی آپ دنوں کی بات نہ کریں کہ کتنا لمبا ہوگا لانگ مارچ. یہ تو بات واضح ہے کہ فضل الرحمان اور پی ایم ایل نون کسی نہ کسی فارم آف دھرنے کے، بے شک کے 26 والا لانگ مارچ نہ صحیح، وہ یہ ذرا مجھے یہ ذرا تجزیہ دیں. پھر اس وقت یہ اس لیے اعلان نہیں کر رہے کیونکہ اگر اس وقت دھرنے کا اعلان کر دیں گے تو پیپلز پارٹی کا ہاتھ فورس ہو جائے گا اور وہ آج ہی سے معذرت کر لے گی لانگ مارچ سے. تو وہ لانگ مارچ کا اس لیے اعلان نہیں، اور اس لیے ایک سیکنڈ ذرا، وہ اس لیے نہیں کر رہے اس لیے، اور پیپلز پارٹی کے بھی فائدے میں ہے کہ ابھی کوئی واضح بات نہ ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی جو اپنے کام نکالنا چاہ رہی ہے وہ نکلتے رہیں، پھر وہ فیصلہ کر لیں 26 مارچ کو کہ بھائی کچھ بنتا ہے یا نہیں. پی ڈی ایم جو ہے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے تو پیپلز پارٹی کی لاٹری، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے نا وہی صاحب کہ اب میرے خیال میں تو یہ اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی اور کچھ بھی نہیں ہے. میرے خیال سے دیکھیں پی ایم ایل نون کا دیکھیں کہ کتنا فائدہ ہوا ہے، آلریڈی ہوا ہے. رنگ سے باہر ان کو نکالا جا رہا تھا، ڈھول بجانے کی باتیں ہو رہی تھی، سب جو ایک ایکسٹریم پہ ان کے خلاف چلے گئے تھے، جس کا میسج ان کے پارلیمنٹیرینز اور ووٹرز کو بھی پہنچنا تھا، وہ اریسٹ ہو گئی ہے، بات ختم نہیں ہوئی، لیکن they are back in the ring. ایک اور طریقے سے ختم کر دیں گے. مریم نواز is a big leader، بہت سارے گینز ٹھیک ہے بگ لیڈر، لیکن آپ دیکھیں نا اس وقت ساری بات ہوا میں اس لیے ہے، اس لیے کہ جو موقع پرست ہیں وہ موقع کی مناسبت سے ویلنگ ڈیلنگ کر رہے ہیں. ان کی جب ڈیلز ہو جائیں گی تو یہی پی ڈی ایم کے باقی ممبران جو ہیں وہی چھڑیاں گھپیں گے پی ایم ایل نون کے اندر نا، اور پھر بعد میں آپ کو پتہ چل جائے گا کیا رہی پی ایم ایل نون. پی ایم ایل نون کے لیے ایک بڑا پریڈیکمنٹ ہے یہاں پہ، اور فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی، کہ یہ گیج کرنا، اور یہ اب آپ اپنی دانش سے، اگر آپ سیاسی آپ کی بصیرت ہے، آپ مجھے بتائیں کہ
اس وقت اٹ از امپورٹنٹ فار دیم ٹو فرسٹ آف آل ریئلائز کہ کیا پیپلز پارٹی یہاں پہ پی ڈی ایم کو فیل ہونے تک لے جانے کو تیار ہے اپنے مفادات کے لیے یا نہیں, یا صرف کنفیوز رکھنے کو تیار ہے اپنے مفادات کے لیے یا نہیں. پیپلز پارٹی اگر آج مجھے پتا پی ایم ایل نون یا فضل الرحمان ہوں, آج مجھے پتا ہو کہ پی ڈی ایم کو فیل تک کرانے کو پیپلز پارٹی تیار ہوگی اپنے مفادات کے لیے, تو مجھے سوچنا تو پھر پڑے گا نا کہ بے شک کہ یہ یونٹی دکھانے میں پاور ہے, بٹ اگر اس یونٹی سے پی ڈی ایم ان اٹ سیلف فیل ہو جاتا ہے, جس طرح ہم ٹیکس میں کانفسکیٹری ٹیکس کسی چیز کو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس عمل پہ جس ٹرانزیکشن پہ آپ اتنا ٹیکس لگا دیں کہ وہ ٹرانزیکشن وارے میں ہی نہ رہے, تو پی ڈی ایم اگر وارے میں ہی نہیں رہتی اس اتحاد کی وجہ سے تو وہاں سوچنا پڑے گا. میرے خیال سے ابھی وی آر ناٹ دیر, اور یہ بہتر فیصلہ انہوں نے کیا کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھیں, نو کانفیڈنس کو ڈیفر کر دیا, ریزگنیشنز کو ڈیفر کر دیا, دھرنے کو ڈیفر کر دیا. یہ تین وہ چیزیں جس سے پی ڈی ایم ٹوٹ سکتی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی دھرنا نہیں دے رہی, وہ ریزائن نہیں کرنے لگی, اور میرے خیال سے پی ایم ایل نون نہیں جانے لگی اور فضل الرحمان نہیں جانے لگے. تو یہ تین چیزوں کو ڈیفر کر کے دانش مندانہ فیصلہ کیا ہے مریم نواز نے, فضل الرحمان صاحب نے, نواز شریف صاحب نے, کیونکہ اگر ان تینوں پہ کوئی حتمی بات کل لازم ہو جاتی تو پی ڈی ایم ٹوٹ سکتی تھی, اور پی ڈی ایم کو نہیں ٹوٹنا چاہیے. پیپلز پارٹی کو ایون فار اپیئرنسز جو ہے ساتھ رکھنا دانش مندانہ بات ہے, لیکن پرووائڈڈ, اور اس کا مجھے جواب نہیں پتا, لیکن یہ جواب پتا ضرور کرنا چاہیے نواز شریف صاحب کو, فضل الرحمان صاحب کو, کہ کیا ان کو رکھنے سے جو ہدف ہے, جو آبجیکٹو ہے, جو حیت ہے پی ڈی ایم کی, وہی اگر ختم اور تباہ ہو جائے گی تو پھر یہ جو یونٹی دکھانے کی پاور ہے وہ تو بے مقصد ہو جائے گی. تو یہ ان کے سوچنے کی بات ہے, اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. میرے خیال سے نومبر میں, جب پچھلے سال کے نومبر میں, 2020 کے نومبر میں سوری, جب فضل الرحمان صاحب آئے تھے, 2020 سے پہلے والے نومبر میں, پری کووڈ, فضل الرحمان صاحب جب آئے تھے اسلام آباد اور دھرنا دینے آئے تھے اور خان صاحب کا استعفیٰ لے کے جانے کے لیے آئے تھے اور ایک دم سے چلے گئے تھے, اس سے آیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب اس دفعہ بھی کوئی الٹیمیٹ موو نہیں ہے, یہ پہلے کر چکے ہیں. پی ایم ایل نون جو بڑا شور مچا رہی تھی اور ایک دم سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے میں سب نے فراگ مارچ لائن میں کر لی تھی, اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ جتنی بھی باتیں کر لیں یہ ایک الٹیمیٹ پوزیشن نہیں ہے, پہلے بھی کر چکے ہیں اور فائدے کے لیے سر جھکانے کو تیار. نہیں, مقصد یہ کہ پرنسپلز کی اگر بات ایسی ہے نا کہ جی اب اپنے پرنسپلز پہ کھڑے ہو گئے, اب تو پیچھے ہٹنے کی بات ہی نہیں ہے, تو لہٰذا وہ حاضر وقتوں میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ہٹ جاتے ہیں. ایک بات پہ جو آپ نے الزام دیا یہ اپنی جگہ درست ضرور ہے, لیکن ایک بات آپ کو سمجھنی چاہیے. ایک چیز میں ٹھیک ہے, میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں, اس سے واضح یہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا بھی تو ہم نے دیکھ لیا ہے پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے, ایک دم سے اچانک سے چیف منسٹر بلوچستان تبدیل کرنے میں ہاتھ ڈالتی ہے, پھر بلوچستان کے تھرو ایک چیئرمین سینٹ آ جاتا ہے جو کہ ان کے خیال میں بڑے زبردست آدمی ہوتے ہیں, انہی کو ہٹانے کے لیے پھر جب ووٹ کرنے ہوتے ہیں تو انہی کے 14 لوگ غائب ہو جاتے ہیں. اس سب کچھ کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ یہ نظریات سے زیادہ مفادات کا ایشو ہے, اور دیکھیں اگر آپ اس کو مفادات کا ایشو دیکھیں پیپلز پارٹی کو سپر امپوز جو پی ایم ایل نون پہ کر رہے ہیں, یہی پریڈیکمنٹ ہے پی ایم ایل نون کا کہ پنجاب میں بھی لوگ جب مجھ سے آپ نے کہا تھا کہ یہ پالیسی دیکھتے ہیں, آپ سے میں ایگری کر رہا ہوں ٹو این ایکسٹینٹ, مجھے پتا ہے, لیکن میں اس اب ہمارا اختلاف اس بات پہ ہے, ہاں ہمارا جی, لیکن ہمارا اختلاف یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پیپلز پارٹی اور جے یو ایف اے کا عمل نہیں ہے, یہ پی ایم ایل نون کا بھی ہے, بس اس دفعہ سٹیک ذرا ہائر ہیں اور ان کو لینا دینا جو ہے وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے, جو مانگا جا رہا ہے اور جو دینا وہ نہیں چاہ رہے, وہ بہت انتہائی. آپ کو یہ برا لگتا ہے اگر لیٹ سے اگر پی ایم ایل نون آج برا نہیں لگا, میرا یہ خیال ہے کچھ ایسے ہدف بنانے پہ مجبور ہے جس ہدف سے اگر آپ اگری کرتے ہیں تو آپ ان کی نیت کو چھوڑیں, آپ ہدف دیکھیں. نہیں, میں نیت کی بات نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پی ڈی ایم ان تمام جماعتوں کے لیے ایسا تھا جیسا مائی کولاچی پہ یو ایس کونسلیٹ ہے ویزا آفس کے حوالے سے, یہ سب وہاں پہ ویزا لگانے کے لیے پی ڈی ایم کو استعمال کر سکتے تھے, لیکن اسٹیبلشمنٹ امریکہ ہے, اسٹیبلشمنٹ پورا امریکہ ہے,
یعنی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے تو ان کو ویزا کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ سب لوگ پی ٹی ایم کو ایک ویزا آفس کی طرح استعمال کر رہے تھے. پیپلز پارٹی سٹیزن بننے جا رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور جیسے ہی جو بائیڈن کی طرف سے انویٹیشن آنی تھی کہ آ جائیں آپ ہماری تقریب میں شامل ہو جائیں، اسٹیبلشمنٹ نہیں امریکن نہ بننے والے ہوں، امریکہ نہ بھی بننے والے ہوں. مقصد یہ کہ جو بائیڈن کی انوگریشن کے لیے یا تو آپ ویزا لے لیں مائک کولاچی سے، یا پھر آپ کو دعوت نامہ آ جائے، جس طرح ہم نے سنا تھا شاید پیپلز پارٹی کو آ گیا ہے، لیکن پھر ایسا نہیں ہوا تھا. تو لہٰذا دعوت نامہ اگر براہ راست آ جائے تو پھر ویزا آفس جو ہے وہ غیر ضروری چیز ہے. وہاں پہ آپ کا پاسپورٹ بھی رہ جائے، آپ ایک چٹھی پہ جا سکتے ہیں. تو یہ سب لوگوں کے لیے پی ٹی ایم ہے اس طرح کا. میں کہاں ڈس ایگری کرتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں. میرے خیال سے نواز شریف صاحب بہت سنجیدہ ہیں استعفوں کے بارے میں، اور لانگ مارچ اگر ان کے حق میں چلا گیا تو استعفے میرے خیال سے وہ دے دیں گے. یہ میں آپ کو اپنا تجزیہ بتا رہا ہوں کہ استعفوں کی بات پرانی نہیں ہوگی، یہ لطیفے نہیں بنے. پیپلز پارٹی نے ضرور ان کو لطیفہ بنانے کی پوری حد تک کوشش کی اور کر رہی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. میرے خیال سے فضل الرحمان اور نواز شریف یہ لطیفے نہیں ہیں، یہ ایک بہت سنجیدہ بات ہے. اور اگر لانگ مارچ جو ہے اس کے بعد کچھ ماحول بن گیا تو پیپلز پارٹی دے نہ دے، میرا تجزیہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت، پیپلز پارٹی استعفے نہ دے نہ دے، یہ دے سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا استعفیٰ جو ہے یہ اب ایک ہسٹری کا حصہ بن گئی، ایسا نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا یہ، میں سمجھتا ہوں it is very much on the table. اگر فضل الرحمان صاحب کو ایک پاؤنڈ آف فلیش مل جائے بلوچستان کے اندر یا حکمرانی کا کوئی حصہ مل جائے، بلوچستان تو وہ نہیں لیں گے، پختونخوا کی اب بات پہ آ گئے ہیں وہ ویسے. لیکن دیکھیں وہ تو پتہ نہیں کیا کوئی بات کرتا ہے. اور اگر پی ایم ایل نون کو بار بار پنجاب آفر کر دیا جائے، یہ بزدار پی ایم ایل نون پنجاب نہیں رہتی. اس میں تو مریم نواز نے بڑی اچھی بات کی بزدار صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اگر بزدار صاحب کو ہٹا دیا تو پھر فرق جو صاف ظاہر ہے وہ پھر کہاں رہے گا. تو انہوں نے تو بڑی رد کی ہے یہ بات نو کانفیڈنس کی. نہیں انہوں نے تو کر دی ہے، لیکن دیکھیں انٹرنلی پی ایم ایل نون کے بھی تو پریشرز ہیں نا وحید صاحب، اس پارٹی کے اندر بھی تو پریشرز ہیں. نظریات کی قیمت ہوتی ہے، وہ قیمت چکاتے اچھی پارٹیاں جو ہے تھک جاتی ہیں. پیپلز پارٹی ایک زندہ مثال ہے. جے یو ایف اے کے تو نظریات ہی کیا ہیں، لیکن یہ جن پارٹیز کی ہیں وہ کرتی ہیں ان پارٹیز کی. جعفری صاحب آپ بہت زیادہ آبسیس کر رہے ہیں نظریات اور پرنسپلز کی طرف. یہ ضرور ایک بیس ہوتے ہیں سیاسی فیصلوں کے حوالے سے، لیکن پھر کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں ود ان پارٹی بھی. اب دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ 2 سال ایک طرح پارٹی کو لے جا رہے تھے، جہاں مریم نواز بنی ہے پارٹی بالکل دوسری طرف چل پڑی ہے. تو پارٹی کے اندر بھی جو ہے کشمکش ہوتی ہے، اور کوئی ایک موقف ہمیشہ نہیں ہوتا، اور ساتھ لے جا کے چلنا وہی سیاست ہے. انفارچونیٹلی میں اور آپ بڑی زبردست بات ہے، بڑی زبردست سیاست ہے. یہ موقف ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے، یہ فیصلہ ہے، اس سے نہیں ہٹنا. جی وحید صاحب دیکھیں قابل دید سیاست ہے، ہمارے پاس یہ لگژری ہے جعفری صاحب. لیکن شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے اگر چاہتے تو بڑے جلسے کر لیا کرتے تھے. مریم نواز صاحبہ اور ان کے نظریات نے جب چاہا تو جلسہ گاہ خالی تھی. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ پوری پارٹی پیچھے چل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ ابھی قبل از وقت ہے، ابھی الیکشن نہیں ہوا ہے. باتیں بڑی زبردست ہیں. لیکن میں نے تو آپ کو بلکہ کہا ہے کہ یہ پریڈیکمنٹ ہر پارٹی خاص کر پی ایم ایل نون کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے کہ they have to take a few other thought processes along, just like in PDM. I mean this is a really nerve wracking. دیکھیں اس کو ریپ اپ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کی تقریباً ساری باتوں سے متفق ہوں. موقف کی نفی ہو رہی ہے، لیکن آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جی ساری باتوں سے متفق ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پریشرز ہیں نا، یہ پیپلز پارٹی تو چلیں ویلنگ ڈیلنگ ابھی سے ہو رہی ہے، جے یو ایف اے کب کرے گی، لیکن پی ایم ایل نون کے اوپر بھی ایک بہت ریئل پریشر ہوگا کہ یہ باتیں تو بڑی زبردست ہو گئی لیکن اب ذرا کچھ کرتے ہیں، یہ بہت ڈنڈے کھائیے. لیکن میرا جعفری صاحب ایک آخری بات اس ٹاپک پہ، ہم نے دوسرے ٹاپک پہ بھی جانا ہے، لیکن میں بتاؤں ایک بہت بڑا فرق ایک اور ہے. دیکھیں یہ جو پارٹیز ہیں نا، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم تھی ایک زمانے میں، ان پارٹیز کو اصول یا نظریات سے اگر ہٹتے بھی ہیں پھر بھی ووٹ ملتا ہے. پیٹرنیج کا ایتھنک علاقائی ووٹ ہے. سن لیں ایک بات، ان کا ووٹ ایک سیکنڈ، ان کا ووٹ اتنا افیکٹ نہیں ہوتا موقف سے ہٹنے سے. ان کا ووٹ اس چیز سے افیکٹ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے نظریات سے یا وعدوں سے ہٹ گئے ہیں. پی ایم ایل نون نے پھر بھی جو ہے ان کو فرق پڑتا ہے، اور اگر وہ اب پیچھے ہٹے ان کو فرق پڑے گا. پیپلز پارٹی کو سندھ میں
کل پھر الیکشن کرا لیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پی ڈی ایم سے ہٹنے سے. کوئی ایک سیٹ کم نہیں ہوگی سندھ میں، ایک سیٹ کم نہیں ہوگی ان کی. رائٹ، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم آئین کی ترامیم کے حوالے سے اور یہ اپوزیشن کر کیا رہی ہے، مطلب چاہتی کیا ہے، کہتی کچھ ہے، کیا کہتی ہے سمجھ بھی نہیں آتا، اور یہ حکومت چاہتی کیا ہے. سپریم کورٹ کو کہتی کچھ ہے پھر خود کچھ اور کرتی ہے. اور یہ معاملہ کیا ہے سینٹ کے اندر، الیکشنز ہونے ہیں، کس طرح ہونے ہیں، اتنا اہم کیوں ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ صورتحال چند مہینوں میں پیدا ہوئی ہے. جب پہلے تو اس حکومت نے الیکشنز جلدی کرانے کی کوشش کی تو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا. پھر جب اس حکومت نے سوچا کہ یہ جو آئین کی کتاب ہے جو ہم نے سب نے مجموعی طور پہ تو بالکل بھی نہیں پڑھی، لیکن جو تھوڑے لوگوں نے تھوڑی پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں ان کو خفیہ رائے شماری سے ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ہماری بار ایسوسی ایشنز کے سینئر وکلاء صاحبان کی رائے ہے کہ آرٹیکل 226 اس سے زیادہ عیاں اور واضح پوزیشن نہیں رکھ سکتا جو کہ رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمام الیکشنز انڈر دا کانسٹیٹیوشن سوا پرائم منسٹر کا اور چیف منسٹر کے الیکشن کے خفیہ رائے شماری سے ہوں گے. اس کو میں ڈائلیوٹ نہیں کر رہا، میں اس کی انگریزی بھی پڑھ دیتا ہوں. All elections under the Constitution, other than those of the Prime Minister and the Chief Minister, shall be by secret ballot. شروع ختم. اس کے اندر اس حکومت نے رائے رکھی. اول تو اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے ایک رائے سامنے آئی کابینہ کے، جس نے یہ بال رول کی، جس کی رائے یہ تھی کہ وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں سینٹ کا الیکشن نہیں ہے. حالانکہ سینٹ کا الیکشن کس طرح ہونا ہے، کتنی دفعہ ہونا ہے، کتنے لوگ ہونے ہیں، رائے شماری کس طرح ہونی ہے، یہ سب آئین کے اندر ہی درج ہے. لیکن اس آئین کے تحت جو سینٹ کے اندر لوگ پھر الیکٹ ہونے ہیں وہ اس اوپینین کے مطابق انڈر دا کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. یہ بات ہضم جب ہوئی تو اس بات کو ایک ریفرنس کی شکل میں بنا کر سپریم کورٹ کے سامنے بھیج دیا کہ یہ ہماری رائے ہے اور ہم آپ سے ایک روبسٹ انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن چاہتے ہیں، اور بیسیکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ آپ مان لیں، حالانکہ آئین کچھ اور کہہ رہا ہے. اب یہ سپریم کورٹ نے سب لوگوں سے رائے حاصل کرنے کے لیے نوٹس کیا ہے. اس دوران اپوزیشن یہ کہتی آئی ہے کہ آئین کلیئر ہے، وکلاء کہہ رہے ہیں آئین کلیئر ہے، لہٰذا یہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ خفیہ طور پہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو قانون سازی کے تحت، عام قانون سازی کے تحت رد کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اندر ترمیم کرنے کے نمبرز نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ اپوزیشن کہہ رہی ہے لیکن ہم آپ کی رائے سے متفق ہیں، یہ خفیہ رائے شماری نہیں ہونی چاہیے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے، کیونکہ لوگوں کے ووٹ بکتے ہیں، کیونکہ یہ پروسیجر جو ہے فلا کر دیا جاتا ہے. حالانکہ اس کی نیت ٹھیک ہے، حالانکہ اس کی رائے کا آزادی رائے شماری کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ بیلٹ سیکرٹ ہوں، لیکن یہ سینٹ والے موقف پہ ہم آپ سے متفق ہیں کہ یہاں پہ ہمیشہ روایتی طور پہ ووٹس بیچے جاتے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ لوگوں کی ریپرزنٹیشن کا مذاق بناتی ہے یہ بات. اب یہ ساری باتیں کرتے کرتے حکومت نے اول تو اس ریفرنس کو واپس لیے بغیر ایک آئینی ترمیم پیش کر دی کہ جیسے کہ وہاں پر وہ سپریم کورٹ کو کہہ رہی ہے کہ ہمارے خیال سے آئین کے اندر یہ نہیں لکھا، اور یہاں پر آئین کے اندر جو لکھا ہے اس کو ترمیم کرنا بھی ضروری سمجھ رہے ہیں. اور دوسرا اپوزیشن کی طرف سے یہ ڈبل فیسڈنس اس طرح آئی کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے اور آپ کو اس معاملے کو آئین کے اندر ترمیم کر کے سامنے لانا چاہیے اور ہم آپ کی رائے سے متفق ہیں. لیکن جب آئین کی ترمیم سامنے آئی تو لڑائیاں ہوئیں، یعنی کوئی موقف سامنے نہیں آیا. راجہ پرویز اشرف ورسز فواد چودھری ورسز شیخ رشید ورسز شاہ محمود قریشی، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. لیکن ذرا وحید صاحب آپ ذرا سمجھائیں مجھے آپ اپنے لیگل ایکسپیرینس کے ساتھ کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یہ بہت واضح ہے کہ آرٹیکل 226 کو کیننز آف کنسٹرکشنز ہمارے ہوتے ہیں، انٹرپریٹیشن جب بھی ہوتی ہے قانون کی، آئین کی، تو اس میں امپلائی کیے جاتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے. میں نے تو ابھی تک ایسا کوئی کینن نہیں پڑھا کہ جو کہ اس کو کسی بھی اور طرح سے پڑھنے کی مجھے اجازت دے، کیونکہ پہلا اصول جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پلین میننگ آف دا ورڈز، جو الفاظ ہیں اور جو ان کا عام استعمال میں معنی ہے وہ لیا جائے، اور اس کے بعد مجھے اس میں زیادہ گنجائش نظر نہیں آتی. لیکن اب اس پہ ہم قانونی بحث نہیں کریں گے، وہ تو اب دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس ہے یہ معاملہ، اور انہوں نے کہیں نہ کہیں اگر یہ وڈرا نہیں کر لی جاتی اس سے پہلے تو اپنی رائے دینی تو ہے. اور ابھی تک جو سامنے آبزرویشنز آئی ہیں جس پہ ہم جا تو نہیں سکتے، لیکن یہ بڑا کلیئر ہے کہ اصولی طور پہ
اوپن بیلٹ جو ہے اس کو ڈی فیکٹو سپورٹ حاصل ہے ملک میں کہیں نہ کہیں، کیونکہ ایک ہسٹری رہی ہے سینٹ الیکشنز کی اس طرح. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ایون دو اوپن بیلٹ جو ہے وہ بات تو مناسب لگتی ہے. اب اس بات کو تھوڑا سا قطع نظر علیحدہ رکھ دیں کہ آئین اس کی اس وقت اس شکل میں اجازت نہیں دیتا، لیکن یہ بات پھر بھی ایسی ہے جو اپیل تو کرتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم ایک ہسٹری دیکھیں، جب سے خان صاحب پاور میں آئے ہیں انہوں نے پارلیمان کو ساتھ لے جانے کی جگہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے، ان کے اے سی نکالے ہیں، ان کو گالیاں دی ہیں، ان کو برا بھلا کہا ہے، ان کو چور کہا ہے. جو ہوتا رہا ہے اس کے بعد آج اگر تعاون کی بات کی جائے تو وہ تو ناممکن ہے. اور اب جب کہ ایجیٹیشن کی راہ پہ پی ڈی ایم چل پڑی ہے تو تعاون تو دور کی بات ہے، ڈسرپشن کے علاوہ آپ اب پارلیمان میں کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں. اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ پھر عوام اس چیز کو کس طرح دیکھیں گے. اب ٹھیک ہے، ایک طرف عوام کو یہ بات تو بہت بخوبی سمجھ آتی ہے کہ خان صاحب نے جس طرح کا رویہ رکھا تھا تو تعاون تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ڈسرپشن کی اب جو نہج پہ پارلیمنٹ کھڑی تھی کہ پارلیمنٹ has become a joke now، مطلب لٹرلی یہ بڑا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب جس کی بھی غلطیاں شروع میں خان صاحب کی تھی آج اپوزیشن بھی اسی طرح کر رہی ہے. مے بی اپوزیشن حق بجانب ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہوا یہ، وہ میں نہیں جاتا ان چیزوں میں. لیکن جو ہم آج پارلیمان کا حال دیکھتے ہیں، آپ وکیل ہیں جعفری صاحب، ہم جب ینگسٹرز کو، آپ کے کل بچوں کو اگر آپ کو کہنا پڑے ہم انسپائر کریں کہ آپ لا میکر بنیں، لائر تو چلیں پھر بھی ٹھیک ہے ابھی، لیکن لا میکر بنے، پارلیمنٹیرین بنے آپ. اور پارلیمان کا جو حال ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد کیا آپ انسپائر کسی کو کر سکتے ہیں اس وقت کہ وہ پارلیمنٹیرین بننا چاہے؟ تو یہ بڑا افسوسناک اس وقت حالات ہیں، اور اس کا پہلا ذمہ میں ضرور جو ہے حکومت وقت کو دوں گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اب جس لیول پہ اور جو اینٹی اپ ایون اپوزیشن نے کر دیا ایجوٹیشن موڈ میں، تو اب تو بالکل ہی ناممکن ہے کہ اس پارلیمنٹ سے کچھ بھی آپ جو ہے نا پازیٹیو چیز اگر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جعفری صاحب تو یہ آپ کی خام خیالی. صحیح ہے، آئی تھنک ایکسپیکٹیبل ہے. لیکن اگر ایک پوزیشن لی گئی ہے ایک موقف پہ کہ ہم صرف اس لیے اس کو اپوز کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں دو پوزیشنز ہیں نا، یا تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہاں کیونکہ لوگ بکتے آئے ہیں پہلے اور ہماری نقصان میں بکتے آئے ہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آج ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پہ لوگ بکیں گے تو ہمارے فائدے میں بکیں گے، تو ہم ایک آخری بار خریدنے کو تیار ہیں. اگر یہ بات واضح کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس آئینی ترمیم اب اگر پیش کر دی ہے حکومت نے تو اس آئینی ترمیم پہ بحث کے بعد اس کو بڑھانا ہی چاہیے. اگر سب لوگوں کا یہ موقف ہے کہ رائے شماری جو ہے وہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے. اپوزیشن کو اس پہ لینا چاہیے تھا. آئی تھنک اپوزیشن کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ سیاسی مقاصد کی وجہ سے اس نہج یہ لانا چاہ رہے ہیں، یہ سینٹ الیکشن کے بعد آپ لے کے آئیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ان سینٹ الیکشن میں آپ نے پچھلی جس طرح کروائے سینٹ الیکشن، یہ والے میں آپ نہ کریں. یہ ترمیم اس کے اگلے دن ہم کر دیں گے ان کو. دیکھیں اس وقت یہ صحیح ہے، لیکن یہ بات نہیں ہوئی نا، کیونکہ پھر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آخری بار ایک خرید و فروخت کرنے دو یار، اس دفعہ تو بڑا فائدہ ہے ہمارا. نہیں، آئی تھنک کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان میں اور سینٹ میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اتنی شور نہیں ہے کہ ان کے سارے لوگوں کے ان کو ووٹ ملیں گے. اور آج یہ شورٹی ان کو دلوانے میں ایک ایجیٹیٹنگ اپوزیشن جو ہے وہ تعاون کیوں کرے گی؟ obviously نہیں کرے گی. لیکن یہ بات ایونچولی جو ہے وہ اصولاً صحیح ہے کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. لیکن پھر اوپن بیلٹ صرف سینٹ الیکشنز میں نہیں، آئی تھنک اوپن بیلٹ کی بحث اوور آل ہمیں اب کرنی پڑے گی. اور مجھے امید ہے کہ سینٹ الیکشنز کے بعد ہم کہیں نہ کہیں یہ ڈیبیٹ کریں گے. لیکن یہ بشرطے جب ہے کہ یہ الو ایک طرف بیٹھے پارلیمان کا، کیونکہ جب تک یہ ایجیٹیشن میں پی ڈی ایم ہے یہ پارلیمنٹ نہیں چل رہا. صحیح ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہ پارلیمان میں یہاں اور یہ موقف جو ہے اس کے اندر ایشوز ہونے کے باوجود اب کہاں جا رہے ہیں. ایک بریک کے بعد ہم دکھائیں گے آپ کو فواد چوہدری صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے ویسے جو اس حوالے سے سینٹ کے حوالے سے کہا ہے وہ دکھاتے ہوئے چلتے ہیں. سینٹ الیکشنز کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کی پوزیشن کیا رہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں. آپ نے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں آپ نے ووٹ توڑے بھی، ووٹ خریدے بھی، ہارس ٹریڈنگ بھی کی، تب آپ کو شو آف ہینڈز یاد نہیں آیا. اب جب آپ کے اپنے ارکان جو ہیں وہ کھسک رہے ہیں، آپ کے اپنے ایم پی ایز ایم این ایز بھاگ رہے ہیں، تو آپ کو اچانک شو آف ہینڈز یاد آ گیا، آپ کو اچانک یہ یاد آ گیا کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. بریک سے پہلے ہم سینٹ الیکشنز کی بات کر رہے تھے. سینٹ کے اندر کیا صورتحال ہے؟ ایک گرما گرم سیشن ہوا ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب نے کیا کہا اس حوالے سے؟ اس تمام سچویشن اور اس اپوزیشن کی رائے حکومت کے حوالے سے کیا ہے اس وقت، آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جھوٹے اور مکار لوگ یہ ہمیں درس دیتے ہیں، جو لوٹا ہے نا وہ بات کرنے کے قابل نہیں. تم ایک نہ ایک شوشہ اٹھاتے ہو تاکہ عوام سمجھ نہ سکیں کہ تم نے بجلی کے ساتھ کیا کیا. میں راجہ رینٹل ہوں، میں راجہ ہوں، لیکن تم کون ہو؟ مجھے رینٹل کہتے ہو تو میں 4 روپے کا یونٹ دیتا تھا، تم 26 روپے کا یونٹ دیتے ہو. شرم کرو. شرم اگر ملتی بازار سے تو میں لے کر ان کو دے دیتا. عوام جو ہے وہ ان کو انتظار میں ہے، یہ ان کو مل جائیں تو ان کا تیا پانچا ہو جائے گا. کہتا تھا مہنگائی ہو تو وزیر اعظم چور ہے، تو آج وزیر اعظم چور ہے. ڈیسک بجانے والے بھی جو ہے ووٹ دوسری طرف دینا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایڈوانس پکڑ لیا ہے. بابا بدنام ہمیں کر رہے ہو. او بابا، او بابا، او بابا، خدا کا خوف کرو جھوٹے لوگوں. جب ہم اسلام آباد آئیں گے تو آپ کو پناہ نہیں ملے گی. یہ جو کرتوت آپ کر رہے ہیں نا، ہم آپ کو ڈھونڈ کر نکالیں گے، گھروں میں جا کر نکالیں گے کہ بھائی آپ آئے. اگر آپ یہ باتیں مان لیں تو پھر تو ایسا لگ رہا ہے کہ دھرنا اس لیے دینے کو تیار نہیں ہے پیپلز پارٹی کیونکہ وہ لانگ مارچ کے پہلے دن ہی سارا کام کر دے گی، لوگوں کو ڈھونڈ کے نکال کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر دے گی. جواب میں فواد چوہدری صاحب نے کیا کہا؟ جب یہ جھگڑا شروع ہوا تو اسپیکر صاحب کے چیمبر میں مذاکرات ہوئے. یہ بات طے ہوئی کہ اپوزیشن کو 2 سپیچز دی جائیں گی اور حکومت 1 سپیچ کرے گی. لیکن بدقسمتی سے جب یہ لوگ واپس آئے اور چیمبر میں پہنچے تو لندن سے اور جاتی عمرہ سے ایک کال ان کو موصول ہوئی جس میں باپ اور بیٹی نے باقاعدہ ایاز صادق صاحب کو جھڑکیں دی اور رانا تنویر صاحب کو جھڑکیں دی کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ آپ نے یہ معاہدہ کیا. مریم نواز نے یہ کہا عباسی صاحب کو اور اپنے دیور یہ صفدر روان صاحب کے جو بھائی ہیں ان کو کہا کہ استعفے دے دو، اور اسپیکر کے منہ پہ مارا استعفے. اور یہ دونوں آپ کے پاس آئے اسپیکر صاحب اور دونوں آپ کے پاؤں میں بیٹھ گئے کہ خدا کے لیے ہم نے استعفے نہیں دیے. شازیہ مری جو ہیں ان کو بڑی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جس طریقے سے انہوں نے پی ایم ایل این کو آج استعمال کیا ہے کہ چور کے جو سارے پوسٹر ہیں یہ شازیہ مری بنا کے لائی ہیں اور چوروں کو ہی ہاتھ میں دے دیا ہے کہ چور کے پکڑ کے لے کے کھڑے ہو جائے. خورشید احمد صاحب، امید ہے کہ پی ڈی ایم میں لانگ مارچ سے آگے نہیں جائے گی یا عدم اعتماد تک جائے گی، اور سینٹ کے الیکشن پہلے یا دوسرے ہفتے میں مارچ میں 11 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو اس ملک میں جمہوریت کو اور مضبوط کریں گے. اور میں تو خواہش رکھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے پی کے یا بلوچستان جہاں سے وہ پسند کریں اس سینٹ کے الیکشن میں خود حصہ لیں تاکہ جمہوریت مضبوط ہو. وفا احمد کی زندہ آواز شیخ رشید احمد صاحب. شاہ محمود قریشی صاحب بھی آپ کو دکھاتے ہیں. وہی لوگ ہیں جو آج سامنے پوسٹر اٹھا کے کھڑے ہیں، یہ تو استعفے دینے کے لیے آئے تھے اور پھر راتوں رات پتہ نہیں کیا ہوا، کرکٹ کی طرح انہوں نے رنگ بدلا ہے. یہ زمینوں کے سوداگر ہیں، خرید و فروخت کے نظام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. یہ کہتے کچھ ہے، یہ چاہتے کچھ ہے. قوم ترازو میں تولے گی. کرو اعلان، ہم کسی لانگ مارچ سے نہیں ہے. یہ پیپل پارٹی والے سنا ہے ایک سابق وزیر اعظم کو سینٹ میں لانا چاہتے ہیں، سودے کر رہے ہیں. سندھ سے لے لو، پنجاب سے دے دو. اس آئینی ترمیم کو پاس کروانے میں کامیاب ہو یا نہ ہو، ہمارا اصولی موقف کامیاب ہو گیا، ہمارا نظریہ کامیاب ہو گیا. آج اس رویے کے بعد کسی نون والے کو، پی پی والے کو اور جے یو اے والے کو اس بل پر بات کرنے کی اجازت نہیں دے گی. صاحب شاہ محمود صاحب کی رائے سے ویسے متفق ہے؟ جعفری صاحب، یہ اس وقت جو سچویشن ایمرج کر رہی ہے سینٹ کے حوالے سے، اس میں اب بڑا کلیئر ہے کہ جب پی ڈی ایم مل کے یہ سینٹ کی الیکشن لڑے گی اور اگر تو اوپن بیلٹ نہیں ہوتا
تو بڑا انٹرسٹنگ جو ہے اس کا آؤٹ کم ہو سکتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے لیے یہ کلیئر کٹ ون بالکل نہیں ہے، اور یہ بہت ٹف ہو جائے گا. 1-2 ووٹس پہ یہ بات ٹرن کرے گی، اور اگر اوپن سیکرٹ بیلٹ ہی رہا تو یہ کس طرف ٹرن کرے گی، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا. اور میرے خیال سے اگر سینٹ میں، اور یہ امپورٹنٹ بات میں کہنے لگا ہوں، پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے نا سر، یہ سینٹ الیکشن انتہائی اہم ہے. اگر سینٹ میں کوئی جادو چل جاتا ہے اور اپوزیشن آ جاتی ہے کسی طرح اپنے چیئرمین کو الیکٹ کروا لیتی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ پی ڈی ایم میں بہت زیادہ اور بھی نمایاں ہو جائے گی. ابھی تو دیکھیں وہ آئسولیٹڈ ہے، لیکن کیونکہ پارلیمنٹیرینز ہیں اس کے پاس، اور کیونکہ پرسیپشن میں ہیلپ کرتی ہے، ان کی ایک اہمیت ہے. حالانکہ نہ وہ لانگ مارچ میں لوگ لاتے ہیں، نہ جلسوں میں ان کے کوئی لوگ آ رہے ہیں، اور نہ کوئی سندھ سے لانگ مارچ پہنچے گا بہت زیادہ، لیکن پھر بھی وہ اپنی ایک امپورٹنس کو مینٹین کرتے ہیں، رکھتے ہیں. اگر یہ سینٹ میں اپوزیشن کا چیئرمین آ گیا تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ تو پی ڈی ایم کے موقف پہ چڑھ جائے گی، اور وہ کہے گی کہ اب تو ساری چیزیں آپ پارلیمان میں کریں، اور یہ دھرنے اور ریزگنیشن یہ بھول جائیں. تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ سینٹ میں کامیابی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے سٹیٹڈ گول کو کتنا آگے تک ایکچولی لے کے جائے گی یا نہیں، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھیں. رائٹ. میرے خیال میں پیپلز پارٹی اس بینک ڈریگن پہ آپ نے شو کے شروع میں کہا تھا کہ چند ہزار لوگ ہی لے کے آئے گی. میرے خیال سے اگر چند ہزار لوگ پیپلز پارٹی کے پلانر کے اندر لانگ مارچ کرتے کرتے سندھ سے اسلام آباد آ گئے تو وہ ہزاروں کی گنتی کرنے کے لیے آپ کو شفقت محمود صاحب چاہیے ہوں گے. میرے خیال سے یہ پوزیشن بھی ایک لانگ پوزیشن ہے. یہ تھوڑا سا آپ نے جو زیادتی کی ہے یہاں پہ، پیپلز پارٹی کے ساتھ کم، شفقت محمود کے ساتھ زیادہ. صحیح. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 پہ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. @agenda360 کا ٹویٹر ہینڈل ہے، @hadweeten حد صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے، @jfei میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ کل ایک بار پھر یہ تمام سچویشن کے اوپر مزید کامنٹری کرنے کے لیے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.